ساتھ نکالیے گا. اگر آپ بائبل مقدس اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب باب اس کا 16 اور اس کی 20ویں آیت جو ہے نئے پرانے عہد نامہ میں سے، عہد عتیق میں سے، امثال کی کتاب باب اس کا 16 اور اس کی 20ویں آیت جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ خدا ان کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے. میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. پاک کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آج کا ہمارا مل بیٹھنا، آج کی ہمارا یہ بندگی، یہ عبادت، یہ پرستش، یہ اس کی پرارتھنا کرنا حادثاتی طور پر نہیں ہے، بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، خداوند کا الہی انتظام ہے. بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے اس کے منصوبے کو، اس کے ارادے کو، اس کے خیال کو. انسان کا ارادہ، انسان کا خیال کچھ اور ہے، لیکن خداوند کی مرضی کچھ اور ہے. اور ہمیشہ خداوند کی مرضی میں ہی ہماری بھلائی ہے اور ہمارا نفع اسی میں ہے. اور یسوع مسیح نے بھی اسی لیے جب وہ باغ گتسمنی میں تھے تو انہوں نے خداوند اپنے خدا سے، اپنے رب کو مخاطب کر کے کہا، اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یعنی وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو جو ہے وہ اہمیت. اور آج بھی ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں، اپنے ارادے سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، اپنے خیال سے نہیں، بلکہ خداوند کی مرضی سے یہاں پر ہم اکٹھے ہیں. اور آج جو خوبصورت آیت آپ لوگوں کے نزدیک تلاوت کی گئی، اگر آپ نے اس آیت کو غور سے سنا، اگر آپ نے اس آیت کو توجہ کے ساتھ سنا، تو یہاں پر لکھا ہے ایک آیت ہے پر دونوں کے جو ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ کچھ اور معنی اور مطلب رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ کچھ اور معنی اور مطلب رکھتا ہے. لیکن اگر پہلے حصے پر غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا. لفظ ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے. اب کلام کی جب بات آتی ہے تو کلام بہت سارے ہیں. میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ کلام بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے اس کلام کی جو پاک اور پوتر کلام ہے، جو لا خطا کلام ہے، جو لا ریب کلام ہے، جو لاسانی کلام ہے، جو لافانی کلام ہے، جو اتم کلام ہے، جو سب سے اعلیٰ کلام ہے، جو زندگی بخش کلام ہے، جو کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے، لا ریب کلام ہے، لا خطا کلام ہے، اور خدا کے منہ کی باتیں. ہم اس کلام کی بات کرتے ہیں. ویسے تو بلے شاہ کا کلام ہے، اقبال کا کلام ہے، لیکن ہماری بات آج شام جس پر ہم سوچ بچار کرنے جا رہے ہیں وہ کلام ہے جو سب سے اعلیٰ اور زندگی بخش کلام ہے، جس میں ہمیں تسلی ملی ہے. جب اس کلام کو پڑھا گیا، جب اس کلام کو کھولا گیا، اس میں سے ہمیں تسلی ملی ہے، ہمیں اطمینان ملا ہے، ہمارا روگ ختم ہوا ہے، ہماری بیماری جاتی رہی ہے. ہم کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں وہ مرض جاتا رہا ہے، دکھ اور پریشانی میں مبتلا سب چیز جاتی رہی ہے. ہمیں ایک امید ملی ہے، ہمیں شفا ملی ہے، ہمیں برکت ملی ہے، ہمیں تسلی ملی ہے، اور سب سے بڑھ کر آسمان کی امید ہمیں ملی ہے. اور اسی میں سے ہمیں نجات، جس کا ہم سب تجربہ رکھتے ہیں، وہ نجات ہم نے اس میں سے حاصل کی ہے. یعنی رہائی، خلاصی، مخلصی، چھٹکارا، مکتی، سالویشن ہمیں خدا کے زندہ کلام سے ملتی ہے. اور اسی کے لیے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرے گا. کلام تو سارے ہی سنتے ہیں، اور بعض اوقات اسی طرح سے ہے، سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں. بہن بشرا کبھی کبھی دعا کرتی ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. لفظ یہی ہے جو کلام پر توجہ کرے گا، جو کلام کو غور سے سنے گا. ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے دھیان سے سننا، ایک ہوتا ہے پڑھنا،
ایک ہوتا ہے اسٹڈی کرنا، ایک ہوتا ہے ریڈنگ کرنا. اسٹڈی میں اور ریڈنگ میں بڑا فرق ہے. ریڈنگ ہوتا ہے عام طور پر پڑھ لیا جائے. اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے دھیان غیان کرنا، سوچ بچار کرنا، توجہ کرنا کہ پاک کلام میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے، یا آج کا کلام میرے لیے کیا سبق جو ہے وہ لے کر ہے، مجھے کیا اس میں سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج شام جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، بشمول جتنے بھی یہاں سے لے کر وہاں تک بھائی جو باہر چیئر تک بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب آج پاک کلام کے وسیلہ سے برکت لے کر جائیں گے. اور برکت لینے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں. ہمارا مقصد اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ویڈیو بنا کے گروپ میں ڈالنا، ہمارا مقصد ویڈیو بنا کے فیس بک پہ یا فلاں جگہ پر اپنی شوکہ بازی، اپنا بلے بلے، ایسا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. ہم اپنی بلے بلے نہیں، اپنی چدراہٹ نہیں، اپنا مرتبہ نہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ کلام جس کی بابت یہاں پر لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرے گا. اب جو کلام پر توجہ کرے گا، جو کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب